السلام علیکم فرینڈز، میرا نام نوشین انصاری۔ آج کا ٹاپک اردو تقریر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ تقریر پسند آئے گی، تو چلیں پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے اس پروقار تقریب میں جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے 9 نومبر، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ صدر اعلی وقار۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو اقبال جیسا مرد قلندر، عظیم مفکر اور مصور عطا کرتا ہے۔ اقبال جیسی ہستیاں مائیں ہزاروں سال بعد پیدا کرتی ہیں۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1187 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس روز اقبال نے نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جو آج بھی ایک عظیم کردار کی حیثیت سے زندہ ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ صدر اعلی وقار۔ اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کی بدحالی کا دور تھا۔ مسلمان جو کبھی جاہ و حشمت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، ممالک کی بربریت کا شکار ہو کر ظلم و ستم کی گہرائیوں میں گر چکے تھے، ان کی آزادی سلب کر لی گئی تھی۔ مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور انسانیت اندھیرے میں گم تھی۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسماں نے ہم کو دے مارا۔ صدر اعلی وقار۔ علامہ محمد اقبال وہ دانائے راز تھے کہ جس نے ملت اسلامیہ میں حصول کے لگن کی روح پھونکی، مسلمانوں میں الگ وطن کے لیے جذبہ پیدا کیا اور اپنی شاعری کے ذریعے خودی کا پیغام دیا۔ قائد اعظم کی بہادر دلیرانہ قیادت نے اقبال کے تصور قیام میں پاکستان کو حقیقت میں بدل دیا۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں میں امید کی کرن بیدار کی اور جینے کا حوصلہ دیا۔ فرزند اسلام غفلت کی نیند سو رہے تھے، ایسی صورتحال میں اقبال کی سوچ آزادی کا ترانہ بن کر گونجی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ جناب صدر، شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر اسلام اور مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنی مشہور تصانیف بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم کے ذریعے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ اگر مسلمانوں کو اقبال کی قیادت میں میسر نہ ہوتی تو ان میں الگ سرزمین حاصل کرنے کی سوچ کبھی جنم نہ لیتی۔ علامہ اقبال کے ارادے پختہ اور غیر متزلزل تھے۔ آپ کو نوجوانوں سے بہت امیدیں وابستہ تھیں۔ آپ چاہتے تھے کہ نوجوان آگے بڑھیں اور ملت اسلامیہ کا حصول ہر صورت ممکن بنائیں۔ جوانوں کو میری آہوہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ صدر اعلی وقار۔ علامہ اقبال ایک سچے عاشق رسول تھے۔ آپ مبلغ اسلام اور مصور پاکستان تھے۔ اقبال بزم ہستی کا انتخاب تھے اور عظیم مرد مومن تھے۔ قدرت ایسی ہستیوں کو تاریخ ساز کارنامے سر انجام دینے کے لیے منتخب کرتی ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی ضرورت کو محسوس کیا۔ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر منعقد ہونے والی گول میز کانفرنس میں واضح طور پر 2 قومی نظریہ پیش کرتے ہوئے قیام پاکستان کا تصور دیا۔ آپ کی شاعری نے مسلمانوں میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ نہیں تیرا نشیمہ قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ صدر اعلی وقار۔ علامہ اقبال مفکر اسلام اور مصور پاکستان تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ برصغیر کا ہر مسلمان ایمان کی تفسیر بن جائے۔ آپ نے اپنی قوم کو شاعری کے ذریعے عظیم اسلاف کا شعور دیا۔ آپ نے مشرق اور مغرب کی تہذیب و تمدن کا موازنہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یورپ کی ظاہری شان و شوکت عارضی ہے، ان کی چمک دمک وقتی ہے، جبکہ اسلام کی حقیقت لازوال اور دائمی ہے۔
اور اپنی قوم کو پیغام دیا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر۔ صدر علی وقار علامہ اقبال کو اپنی ملت اور نوجوانوں سے خصوصی لگاؤ تھا۔ آپ کی شاعری مسلمانوں کے لیے بھی تھی اور عالم انسانیت کے لیے بھی۔ آپ نے نوجوانوں کو شاہین سے منسوب کیا کیونکہ شاہین ہمیشہ محو پرواز رہتا ہے اور طاقت اور محنت کے بلبوتے پر آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ صدر علی وقار علامہ محمد اقبال نے جو شمع جلائی، اس کی روشنی خود تو نہ دیکھ سکے، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پر پوری شان و شوکت سے ابھرا۔ بفضل خدا آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ ہم سب کا اولین فرض ہے کہ ملک کی ترقی و خوشحالی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائیں گی تیری مشکل آساں پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔